بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ملک زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا کہ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس وقت چوکیدار نے صدا دی، علی ایک مچھلی فروش ہونے کی اجازت چاہتا ہے، داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، علی میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم ہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دی جائے۔ اس طرح تو بہت لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں کہ نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ ہے تو وہ ہم لے لیں گے۔ نہیں، اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی کتنا لالچی انسان ہے، یہ مچھلی فروش ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جب کہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے، نہ کہ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند درہم ہم اٹھا کر ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیں۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گرا وہ بھی نہ چھوڑنا گوارا کیا، کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآن آیات لکھی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہے۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا شکاری، تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکے، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، مہربانی۔